السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اسلامی مہینہ ربیع الاول جو تیسرا مہینہ ہے اسلامی سال کا، اس کی عبادات، فضائل، فضیلت، برکت کے بارے میں بتائیں گے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ بڑا فضیلت و برکت والا مہینہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ اسی ماہ میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک بھی اسی مہینے میں ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اسی مہینے میں وصال فرمایا۔ ربیع الاول کے مہینے میں وظائف نوافل اور ادا کرنا بے شمار فیوز و برکات کا باعث ہے۔ پہلی شب، جو کوئی اس مہینے کی پہلی شب اور پہلے دن 2 رکعت نفل نماز رات کے وقت اور 2 رکعت نفل نماز دن کے وقت اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو پروردگار عالم اس کو 700 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ زیارت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کہ ربیع الاول کی پہلی شب نماز عشاء کے بعد 16 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ جب تمام نوافل ادا کرے تو نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھے 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنے کے بعد باوضو حالت میں ہی پاک صاف بستر پر بغیر کسی سے کوئی کلام کیے سو جائے، انشاءاللہ تعالی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ دوسری شب، ربیع الاول کی دوسری شب نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 11 بار یہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر بارگاہ الہی میں اپنے مقصد و مطلب کے حصول کے لیے دعا مانگے، جو بھی جائز دعا مانگے انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی۔ تیسری شب، اس ماہ کی تیسری شب کو نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھنی چاہیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 بار سورہ طٰہٰ و سورہ یاسین پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد ان نوافل کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفۃً ہدیۃً پیش کرے، انشاءاللہ تعالی دینی و دنیاوی حاجات پوری ہوں گی۔ 12 ربیع الاول کے نوافل۔ 12 ربیع الاول کو نماز ظہر کے بعد 20 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کے طور پر پیش کرے۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان نوافل پر مدامت رکھی ہے۔ ان نوافل کی مدامت رکھنے والے کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور پروردگار عالم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ 21 ربیع الاول، جو کہ ربیع الاول کی 21 تاریخ کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ مزمل پڑھے اور سلام پھیرتے ہی سجدہ ریز ہو جائے۔ 3 مرتبہ یہ دعا نہایت توجہ و خلوص سے پڑھے۔ یا غفور تغفرت بالغفری والغفر فی الغفر کا یا غفور۔ اس کے بعد جو بھی جائز دعا صدقے دل سے مانگے انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی۔ 12 ربیع الاول کا خاص وظیفہ۔
مسلمانوں کے لیے دن رات کی ہر ساعت عبادات و انعامات سے بھرپور ہوتی ہے۔ وہ جس وقت بھی اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تاہم کچھ دن اور راتیں ایسی برکات سے لبریز ہوتی ہیں کہ ان دنوں میں کی گئی عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر، عاشوراء، عیدین، جمعۃ المبارک کے دن اور راتوں کی طرح 12 ربیع الاول کے مبارک دن کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ جو مسلمان اس دن کی نسبت سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اس پر پورا سال خیر و عافیت کا نزول ہوتا ہے اور خوشحالی آتی ہے۔ وظیفہ کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اول و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 11 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر دکھی دل کو سکون ملے گا، پورا سال رزق کی فراوانی ہوگی، مال و دولت میں اضافہ ہوگا اور بیماروں کو شفا نصیب ہوگی۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں کی درخواست: اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں کی درخواست۔